إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، یہ اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس طریقے سے ہمیں اس مہینے کو گزارنا تھا، جو اللہ کو پسند تھا، جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا تھا، ہم اس طریقے سے اس رمضان المقدس کو نہ گزار سکے۔ بہت سارے مرد حضرات، نوجوان حضرات سمجھانے کے باوجود بھی راستوں کے اندر کھاتے پیتے نظر آئے۔ کسی کا کیا بگاڑا، اپنی ہی مغفرتوں سے دور ہو گئے، اللہ کے کرم سے دور ہو گئے۔ اب تو مزاج ایسا بن چکا ہے، نہ اللہ کی مانیں گے نہ اللہ کے رسول کی مانیں گے، لیکن جو ڈنڈا لے کر کے ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اس کی ہر حکم کو مانیں گے، ہر بات کو مانیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس زمین پر جو قوم اللہ کی نہیں مانتی، اللہ اس قوم پر ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہے، وہ زبردستی اپنی باتیں ان سے منواتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جس طریقے سے اس رمضان کو گزارنا تھا کہ دنوں کے اندر بھوکے اور پیاسے رہنا، راتوں کو قرآن سننا، اللہ کو یاد کرنا، میں اور آپ اس طریقے سے اس رمضان کو نہ گزار سکے۔ خیر، میرے اللہ کے یہاں تو ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر بندہ چاہے تو اب بھی اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، ارادے کر لے کہ میں ان روزوں کی قضا کروں گا۔ میرے بھائی، اسی کے ساتھ ساتھ جو اس وقت میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانی ہے، وہ اس طرف توجہ ہے کہ ابھی 2-4 دن کے بعد عید الفطر کا تہوار ہماری زندگی کے اندر آئے گا۔ دعا کریں اللہ یہ تہوار بار بار ہمیں نصیب فرمائے، اور تمام حضرات اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی گنجائش بھی اور اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف مجھے اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ جس طرح میں اور آپ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تیاری کر رہے ہیں،
اسی طریقے سے ہمارے محلے میں کچھ غریب بھی رہتے ہیں، کچھ کمزور بھی رہتے ہیں، کچھ بے بس اور بے سہارا لوگ بھی رہتے ہیں۔ خالی اپنی پرواہ نہ کی جائے بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کا بھی دھیان کیا جائے۔ اسی لیے تو جب میں اور آپ قرآن کریم اٹھاتے ہیں اور جگہ جگہ ہم اللہ کا حکم دیکھتے ہیں، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ میں اور آپ جب بھی قرآن کریم کھولتے ہیں تو قرآن کی اکثر جگہوں پر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہوگا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو قائم کرو، نماز کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ لہذا یہ حکم مجھے اور آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے اور میں اور آپ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن اسی کے برابر میں ایک حکم اور نظر آئے گا۔ وہ حکم کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور لوگوں اس لفظ پر بھی دھیان دینا، اس جملے پر بھی دھیان دینا۔ میرے اللہ نے نماز کے برابر میں اس دوسرے جملے کو لائے ہیں، لہذا ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسروں کا تعلق اور دوسرے لفظ کا تعلق ہاں اللہ کی مخلوق سے ہے۔ لہذا فرمایا کہ خالی نمازیں پڑھ کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، بلکہ اسی کے برابر میں ایک دوسرا حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، جتنے بھی امت کے مالدار ہیں، جتنے بھی میرے بندوں میں مالدار ہیں، اور خاص طور سے امت محمدیہ میں جتنے بھی اپنے مالوں کو پہنچ چکے ہیں اور وہ مالک نصاب ہیں اور وہ نصاب کے مالک ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کے مالک ہیں یا 7.5 تولے سونے کے مالک ہیں، یا ان کے پاس نقد مال اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکیں، یا ان کے پاس تجارت کا مال اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکیں، تو ان کو چاہیے کہ اس میں سے 2.5% نکال کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی کمزور کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی بے قصور جو جیل کے اندر بند ہے اس کو دے دیں، کوئی نیا مسلمان ایمان لایا ہے، کوئی نیا ایمان کے اندر داخل ہوا ہے اس کو دے دیں، کوئی قرضے میں ڈوب گیا اس کو دے دیں، کوئی بیچارہ مسافر بھوکا اور پیاسا ہے اس کو دے دیں، کوئی بیچاری عورت بیوہ ہے اس کو دے دے، یہاں تک کہ اس کے پاس اولادیں ہیں لیکن کمانے والا شوہر نہیں ہے اس کو دے دیں۔ لہذا نماز کے برابر میں میرا اللہ اس حکم کو لے کر کے آیا کہ خالی نمازوں کی پابندی نہیں بلکہ مخلوق میں تمہیں غریبوں کو بھی دیکھنا ہے، کمزوروں کو بھی دیکھنا ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا خود بھی اس پر عمل کر کے گئے اور صحابہ کرام سے بھی اس پر عمل کرنے کی بڑی میرے اور آپ کے آقا نے تاکید فرمائی، اور خالی تاکید نہیں، نماز کی سزا تمہیں قرآن کے اندر شاید کہیں نظر نہ آئے، ہاں نماز کی سزا تفصیلی طور پر کہیں نظر نہ آئے، کیونکہ اشارہ اس طرف ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ بے نمازیوں کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ روزے نہ رکھنے والوں کو معاف کر دے، لیکن جب بات غریبوں کی آئی، جب بات کمزوروں کی آئی تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو مال ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، گن گن کر کے رکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، یاد رکھنا اگر اس میں سے تم نے غریبوں کا حصہ نہ نکالا، کمزوروں کا حصہ نہ نکالا، ارے کیا سمجھتے ہو یہ مال صرف تمہارا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس میں کمزوروں کا حصہ ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں غریب بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو فقیر اور مسکین بنا دیتا، کیونکہ اللہ ہی بنانے والا ہے۔ آدھوں کو مالدار بنایا تاکہ وہ غریبوں کا خیال کریں، اور آدھوں کو غریب بنایا تاکہ وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ ورنہ میرا اللہ چاہتا تو سب کو غریب بناتا، سب کو امیر بنا دیتا، لیکن دونوں کا امتحان لینا مقصود ہے، مالداروں کا بھی امتحان ہے، غریبوں کا بھی امتحان ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ مال سارا کا سارا تمہارا نہیں،
بلکہ اس میں اللہ نے حصے لگائے ہیں، اللہ نے اس میں حصے متعین کیے ہیں۔ اگر تم مالک نصاب ہو جاؤ تو 2.5% نکال کر کے کسی غریب کو دے دو، اگر تمہارے کھیتی ہیں تو اس میں سے 10واں حصہ نکال کر کے دے دو، اور اگر وہ کھیتی پانی وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے تو 20واں حصہ لے جا کر کے غریبوں کو دے دو۔ لہذا میرے اور آپ کے اللہ نے تمام کی تمام ترتیبیں تمام انسانوں کو دی ہیں کہ جتنا مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریب اور کمزوروں کے حصے نہ دبانا، یتیموں اور فقیروں کے حصے نہ دبانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اور آپ کا اللہ جن سونے اور چاندی کو تم دبا کر کے رکھتے ہو اور گن کر کے رکھتے ہو، چھپا کر کے رکھتے ہو، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس سامنے جا کر کے روتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سونے اور چاندی کے مالک ہو، نقد اور تجارت کے مال کے مالک ہو، لیکن جب بات غریب کی آ جائے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ابھی شادی کی بات آ جائے تو تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اگر تم ابھی برادری میں جا کر کے بیٹھ جاؤ تو تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، لیکن جیسی غریبوں کی بات آتی ہے اب اس وقت میں تم سے بڑا غریب کوئی نہیں، تم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کیا چھپا کر کے اور کیا جمع کر کے رکھ رہے ہو، کیا اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو، میرا اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے سزا بھی متعین کر دی ہے، وہ سزا کیا ہوگی ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اور آپ کا اللہ اس سونے اور چاندی اور اس مال کو تمام کے تمام کو اکٹھا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ، اس تمام کے تمام سونے اور چاندی کو ہم ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے پھر جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور ڈال کر کے جب وہ شعلہ بن جائے گا، جب وہ انگارے کی طرح سرخ ہو جائے گا تو ہم اس انسان کو بلائیں گے جس نے تمام کا تمام سونا اور چاندی جمع کیا، ہم اس جہنم سے اس کو نکالیں گے اور نکال کر کے سب سے پہلے اس پیشانی پر لگائیں گے۔ ارے غریبوں کو دیکھ کر سب سے پہلے تیری پیشانی کے اندر سلوٹیں پڑا کرتی تھی، کمزور کو دیکھ کر، کسی مدرسے والے کو دیکھ کر، کسی یتیم اور فقیر کو دیکھ کر سب سے پہلے جو چیز ریئیکشن کی ہوتی تھی وہ تیری پیشانی ہوتی تھی، تیری پیشانی میں سلوٹیں پڑتی تھی، اور تو سلوٹیں ڈال کر کے کبھی کچھ سوال کرتا، کبھی کچھ سوال کرتا، کبھی ادھر کی بات کرتا، کبھی ادھر کی بات کرتا، یہاں تک کہ جب تک غریب تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوتا تیری ماتھے کی سلوٹیں ختم نہیں ہوتی تھی، تو کھڑا ہوا ماتھوں کی سلوٹوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، جیسے تجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں، جیسے تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، جیسے تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، سب سے پہلے تیرے ماتھے کے اندر سلوٹیں پڑ جایا کرتی تھی۔ نئے نئے بہانے اور نئے مشورے دینے لگتا تھا، اگر مدرسے والے یوں کر لیں، اگر مدرسے والے یوں کر لیں، اگر غریب یوں کر لیں، اگر یتیم ایسے کر لیں، میں ایسا مشورہ دوں گا، صرف تیرے پاس مشورے ہوتے تھے لیکن غریب کے لیے تیری جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی ماتھے کے اندر سلوٹیں پڑتی تھی۔ اللہ رب العزت اس سونے اور چاندی کو نکالے گا اور نکال کر کے سب سے پہلے اسی پیشانی پر لگائے گا، اسی میں سلوٹیں پڑتی تھی۔ اور جب بیچارہ غریب باتیں کرتا ہوا، بڑی اس کی لمبی باتیں ہو جاتی تھی تو سائیڈ سے کھڑا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگتا تھا، غریب کی طرف تیری توجہ نہیں رہتی تھی، غریب کی طرف تیرا چہرہ نہیں رہتا تھا، کیونکہ تجھ سے بڑا گھمنڈی زمین پر کوئی نہیں تھا۔ صرف 10 روپے اور 20 روپے دینے کے لالچ میں تو اپنے منہ کو دوسری طرف کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لہذا اسی سائیڈ کو میرا اور آپ کا اللہ اس سونے اور چاندی سے دہکائے گا، اسی سونے اور چاندی سے جلائے گا۔ اور کبھی کبھی تو غریب کو دیکھ
کر کے پیٹ پھیر لیا کرتا تھا، جیسے تو نے اس کی آواز ہی نہیں سنی، جیسے تو نے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، جیسے کہ تو نے اس کی پریشانی کو سنا ہی نہیں، اور لہذا تو اپنی پیٹ پھیر کر کے چل دیا کرتا تھا۔ میرا اللہ اسی پیٹ پر اسی سونے اور چاندی کو لگائے گا، لہذا اس پیشانی پر لگائے گا، اس سائیڈ پر لگائے گا، اور پیٹ پر لگا کر کے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے یہ تیرا مال ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ کیوں نہیں چکھا؟ لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، غریبوں کے سامنے بہانے بناتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یتیموں کی مذاق اڑاتا تھا، بیواؤں کی مذاق اڑاتا تھا، یہاں تک کہ فقیروں کو اپنے گھروں سے دھکے دے کر کے بھگا دیا کرتا تھا، ہاں ان کو نئے نئے مسئلے اور مشورے دیا کرتا تھا، تیرے پاس غریبوں کے لیے کچھ نہیں تھا، لہذا اب تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تیری پیشانی، تیری پیٹھ اور تیرے بدن کو اللہ اسی سونے اور چاندی سے جلائے گا، تو شور مچائے گا، تو رونے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اللہ نے واقعی میں کچھ دے رکھا ہے اور اللہ جانتا ہے کس کے پاس کیا ہے، چھپانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ پھر نقصان بتاؤ گے تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ لوگ کیا نہیں کریں گے؟ یقین نہیں کریں گے۔ ابھی تو تیرے پاس کچھ نہیں، ابھی تیرا 10 لاکھ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ ابھی تیرے پاس کچھ نہیں، اب روتا پھرتا ہے میرا 8 لاکھ 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ کون یقین کرے؟ جب غریب آیا تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا، جب کمزور آیا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اب تو باتیں بناتا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، کون یقین کرے؟ لہذا میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس میں سے غریبوں اور کمزوروں کا حصہ حساب نکال کر کے دے دیجئے، جتنا ان کا حصہ بیٹھتا ہے دے دیجئے، اللہ اور برکتیں عطا کرے گا، اللہ اور زیادتیاں عطا کرے گا، اللہ اور بڑھوتری عطا کرے گا۔ لہذا ضروری نہیں کہ مانگنے والا ہی غریب ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے محلے کا پڑوسی، ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے اور آپ سے کوئی بات نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی احساس نہ دلائے، لیکن اس بیچارے کو ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے وہ قرضے کے اندر ڈوب گیا ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ہاں اپنا مکان بھی کسی اور کو گروی دے چکا ہو۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں میں اور اپنے ملنے جلنے والوں میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری اٹھا لے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو تلاش کروں گا، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو تلاش کروں گا، میں اپنے پڑوسیوں کے اندر اور ان کے پاس جا کر کے معلوم کروں گا کہ ہاں تمہیں کوئی ضرورت ہے، ہاں تمہیں کوئی پریشانی ہے، لہذا اگر پریشانی ہے تو یہ چیز یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، دعا کریں اللہ ہمیں ایسی آنکھیں عطا کر دے جو غریب کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں، جو اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں۔ ضروری نہیں کہ جو مانگنے والا ہے وہی پریشان ہے، ضروری نہیں کہ جس کا ہاتھ یا پیر ٹوٹا ہوا ہے وہی پریشان ہے، نہیں، تیرے گھر کے برابر میں پڑوسی ہو سکتا ہے وہ زیادہ پریشان ہو، تیرا رشتہ دار ہو سکتا ہے زیادہ پریشان ہو۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا کہ بڑا مال بانٹتے ہیں لیکن بانٹتے وقت میں اپنا رشتہ دار یاد نہیں رہتا، بانٹتے وقت میں اپنا پڑوسی یاد نہیں رہتا، پوری دنیا میں بانٹتے ہوئے چلتے ہیں لیکن اپنا بھائی یاد نہیں رہتا، اپنی بہن یاد نہیں رہتی۔ اے اللہ کے نیک بندو، حالانکہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں میں تلاش کرنا، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرنا، اپنے پڑوسیوں میں تلاش کرنا۔ ارے اگر تمام کے تمام بھائی اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے والے ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے باتوں کو سمجھنے والے ہو جائیں، اللہ کی قسم شاید کوئی غریب نظر نہ آئے، کوئی کمزور نظر نہ آئے۔ او اللہ کے نیک بندو، کس طریقے سے آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں۔ میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے، میرے اور آپ کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اصحاب صفہ میں سب سے سینئر ہیں اور صفہ مدرسے کے سب سے بڑے طالب علم ہیں، جانتے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کئی روز ہو جایا کرتے تھے ہاں بھوکے اور پیاسے رہتے ہوئے، لیکن اللہ کی جو آیت آتی اور ہم اس کو سنتے فوراً ہماری بھوک بھاگ جایا کرتی، ہماری پیاس ختم ہو جایا کرتی۔ لیکن ایک مرتبہ بتلاتے ہیں کہ تقریباً مجھے 3-4 روز ہو گئے، کچھ کھانے کو نہ ملا، میری بھوک کی
کی وجہ سے کمر ڈبل ہو گئی کہ جس طریقے سے کسان کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے میری کمر دوہری ہو گئی، اس طریقے سے کسان اپنی زبان میں کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 3-4 روز ہو گئے کوئی لقمہ میری زبان کے نیچے نہ گیا، 3-4 دن ہو گئے۔ چنانچہ لیکن صحابہ تھے بڑے خوددار رہتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات، کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کیا کرتے تھے۔ 3-4 روز کا جب زمانہ ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں جا کر کے مسجد نبوی کے کونے کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا، ایک گوشے کے اندر بیٹھ گیا کہ شاید کسی کی تو نظر پڑے گی، شاید کوئی تو ہوگا میری آنکھوں کو سمجھنے والا، میرے چہرے کو پہچاننے والا کوئی تو آئے گا۔ لہذا بیٹھ گئے ایک گوشے کے اندر، لیکن صحابہ چلتے چلے گئے، کسی کی نظر حضرت ابو ہریرہ پر نہ پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں نے دوسرا طریقہ استعمال کیا، میں نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر میرے سامنے سے نکل رہے ہیں، لہذا ان سے جا کر کے معلوم کروں، کوئی مسئلہ معلوم کروں، ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر پہچان جائیں کہ ابو ہریرہ کو کوئی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے حضرت ابو بکر سے کہنے لگا حضرت ابو بکر میرے فلاں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فوراً جواب دے دیا، جلدی میں تھے، آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو مسئلہ معلوم نہیں کرنا تھا، بلکہ انہیں تو یہ دکھلانا تھا کہ شاید میری بھوک کا احساس ہو جائے، شاید میری پیاس کا احساس ہو جائے، لہذا پھر آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر مسئلہ بتا کر کے آگے کو چل دیے۔ لہذا میرے بھائی جب حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے، حضرت ابو ہریرہ پھر بیٹھ گئے، لیکن دیکھتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب پھر آگے سے گزر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ کر کے گئے اور کہا اے عمر یہ مسئلہ میری سمجھ نہیں آتا، آپ اس مسئلے کا حل بتا دیجئے، یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ لہذا حضرت عمر نے قرآن کی آیت اور مسئلے کو بتا دیا، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی طرف اور میرے چہرے کی طرف کسی کا احساس نہ ہوا، لہذا پھر جیسی میں بیٹھا ہوا تھا، مایوس بیٹھا ہوا تھا، اور مایوس بیٹھ کر کے میں نے دیکھا کہ پر نور چہرہ میری طرف آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کچھ بتانے کی کوشش کی، میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ میں تیرا مسئلہ جانتا ہوں، میں تیرا مسئلہ جانتا ہوں، تجھے بھوک لگی ہے نا؟ یہ کون فرما رہے میرے اور آپ کے آقا؟ تیرا مسئلہ میں جانتا ہوں، مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مسئلے کا مجھے معلوم ہے۔ آج تو ہم لوگ بڑے بنتے ہیں، گھروں کے بڑے بنتے ہیں، خاندانوں کے بڑے بنتے ہیں، لیکن صرف بڑے بنتے ہیں پگڑیاں اوڑھنے کے لیے، صرف بڑے بنتے ہیں نعرے لگوانے کے لیے، صرف بڑے بنتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں اور آپ ان کی بھوک کا احساس کرنے کے لیے بڑے نہیں بنتے، ان کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے بڑے نہیں بنتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں تیرا مسئلہ جانتا ہوں، تجھے بھوک لگی ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں یا نبی اللہ بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ کو لے کر کے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر آتے ہیں، اور آ کر کے ایک روشن دان کے اندر ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کوئی ابھی ہدیے میں مجھے یہ دودھ کا پیالہ دے کر کے گیا ہے، لہذا حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، اب تو میری بھوک ختم ہو جائے گی، اب تو میری پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر دوبارہ سے آواز آئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیرے
ساتھی بھی تو بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جس صفہ کے چبوترے پر تو رہتا ہے اس اصحاب صفہ میں ایک یا دو نہیں بلکہ 70 آدمی رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ جاؤ، دوڑ کر کے جاؤ اور تمام کے تمام ساتھیوں کو بلا کر کے لاؤ، تمام کے تمام طالب علموں کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کبھی دودھ کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی اللہ کے نبی کے حکم کی طرف دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی مجھے اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، اتنی شدت کی بھوک ہے، میں اکیلے اس کو چٹ کر جاؤں گا۔ آپ نے تو 70 آدمی اور بلوا لیے ہیں۔ چنانچہ کہا کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو مانا اور فوراً چل دیے اور تمام کے تمام اصحاب صفہ کو بلا کر کے لے آئے، تمام کے تمام ساتھیوں کو بلا کر کے لائے۔ چنانچہ تمام ساتھی اصحاب صفہ تمام کے تمام آ کر کے بیٹھ گئے۔ ارے اللہ کے محبوب نے تمہاری دعوت کی ہے۔ چنانچہ میرے آقا حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ لو اس دودھ کو لو اور دائیں ہاتھ سے شروع کر دو۔ چنانچہ جیسے اس نے پینا شروع کیا میری سانس چلنی شروع ہو گئی، اگر یہ سارا پی گیا تو میرا کیا ہوگا؟ چنانچہ جیسے حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل سیراب ہو گیا، اللہ کی قسم فرماتے ہیں کہ اس پیالے میں سے ایک قطرہ ختم نہ ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ ماجرا دیکھا میرے دل کو تقویت پہنچ گئی، میرے دل کو سکون پہنچ گیا۔ میں دوسرے پیالہ دوسرے کو دیتا، یہاں تک کہ وہ پیالہ 70 آدمیوں کے درمیان میں گھوم گیا لیکن دودھ کا ایک قطرہ کم نہیں۔ چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب اور کون رہ گیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ صرف آپ ہیں اور میں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم بھی پیو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کر پینا شروع کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور پیو، میں پیتا چلا گیا، فرماتے ہیں اور پیو، میں پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یا نبی اللہ جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے اب میرے پیٹ میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے آقا ابو ہریرہ اب یہ پیالہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب تمام غریب صحابہ فارغ ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی فارغ ہو گئے تو میرے آقا اس کے بعد اس کو نوش فرماتے ہیں۔ کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج تو اگر غریب میرے اور آپ کے برابر میں بیٹھ جائے تو شان ختم ہو جائے، کھانا پینا تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بڑی دور کی بات ہے۔ جتنا میں اور آپ اپنے آپ میں ان چیزوں میں عزت سمجھ رہے ہیں اللہ اتنا ہی ذلیل کر رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ جتنا میں اور آپ اپنے غریبوں سے اور اپنے کمزوروں سے دور بھاگ رہے ہیں، جتنی غریبوں کی اور کمزوروں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ان کے گھر جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے یا ان کے اپنے پاس بٹھانے سے جتنی گھن محسوس کر رہے ہیں میں اور آپ، یاد رکھنا اللہ مجھے اور آپ کو اتنا ہی ذلیل کر رہا ہے۔ دنیا کی نظروں میں اور آپ اتنے ہی ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی مدرسے کے طالب علموں سے نفرت کرتا ہے نعوذ باللہ، کوئی دعوت کے ان کمزور ساتھیوں سے ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا نعوذ باللہ، کوئی خانقاہ کے بزرگوں کے پاس جانے میں اپنی شان کو گھٹتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ذرا اجتماعی طور پر دیکھو اللہ مجھے اور آپ کو کتنا ذلیل کر رہا ہے، او مالداروں کتنا ذلیل کر رہا ہے، کبھی سیاست کے اعتبار سے، کبھی کاروبار کے اعتبار سے، کبھی عزتوں کے اعتبار سے اللہ مجھے اور آپ کو اتنا ہی ذلیل کر رہا ہے جتنا میں اور آپ غریبوں کو اپنی نظروں سے گرا رہے ہیں، جتنا میں اور آپ غریبوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ طالب علموں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں، ان دعوت کے ساتھیوں کے حلقوں میں بیٹھنا پسند نہیں، خانقاہ کے بزرگوں کے پاس جانا پسند نہیں، مدرسے ایسے تلاش کرتے جن میں ایسیاں اور اچھے کولر اور پنکھے لگے ہوئے ہوں، جہاں اچھا مہمان خانہ بنا ہوا ہو، مسجدیں ایسی تلاش کر رہے ہیں کہ جن میں اے سی اور پنکھے اچھے لگے ہوئے ہوں، اور اب تو خانقاہ کے بزرگ بھی میں اور آپ ایسے تلاش کر رہے ہیں جہاں دسترخوان بھی مضبوط ہو، جہاں اچھے کھانے رگے رہتے ہوں، جہاں حضرت بھی ماشاءاللہ اچھا پہنتے اور اچھا کھاتے ہوں۔ آج تو میں اور آپ بزرگ بھی ایسے تلاش کر رہے ہیں۔ اتنا ہی میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ یاد رکھنا
اگر ان چیزوں سے میں نے اور آپ نے سبق نہ لیا اور ان چیزوں کو میں نے اور آپ نے اپنی نظروں سے نہ ہٹایا اور غریبوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ دی تو ایک دن وہ آئے گا میں اور آپ بالکل غیر قوموں کے قدموں کے اندر جا کر کے پڑ جائیں گے۔ یاد رکھنا، آج میں اور آپ غصہ اپنے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اپنے غریبوں کو دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ بیچ سڑک پر ڈال کر کے ہم اپنے بھائی کی گردن بھی اڑا دیتے ہیں، لیکن غیروں کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غیروں کے سامنے میں اور آپ خوشامد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ اپنے گھروں کو بچا سکتے نہ اپنی عزتوں کو بچا سکتے، لیکن جب بات اپنے بھائی کی آ جائے تو مجھ سے بڑا ظالم اور قصائی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھ صرف اپنوں پر چل رہے ہیں، اپنے کمزوروں پر چل رہے ہیں، اپنے بھائیوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جتنا ہاتھ اپنوں پر اٹھاؤ گے اللہ اتنے ہی ظالموں کا ہاتھ تم پر بڑا کر دے گا۔ یہ ذلت کی وجہ بہت ساری ہیں، اگر وقت ہوتا تو شاید میں آپ سے گفتگو کرتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ، اے اللہ کے نیک بندو، ابھی عید آ رہی ہے، لہذا اس عید کے موقع پر مجھے اور آپ کو اپنے محلوں کے غریبوں کا خیال کرنا ہے، کمزوروں کا خیال کرنا ہے، بیوائیں اور بے سہاراؤں کا خیال کرنا ہے۔ ایک غریب آدمی اللہ کا نیک بندہ کیسے ہوتے ہیں ہمارے اللہ والے، کیسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے؟ خالی نماز پڑھنے سے تو اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا، خالی اسی طریقے سے صرف داڑھی اور ٹوپی اور اجلے کپڑے پہن کر کے تو اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ جب تک لوگوں کی ہمدردی تیرے دل کے اندر نہ آ جائے، جب تک لوگوں کی غمخواری تیرے دل کے اندر نہ آ جائے، ارے جتنے لوگوں کو میرے اللہ نے بڑا بنایا، ارے ان کے بڑے بننے کی وجہ یہ تھی کہ جتنی وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اتنی وہ اللہ کی مخلوق کی بھی فکر کرتے تھے، اتنی وہ اللہ کے غریب بندوں کی بھی فکر کرتے تھے۔ انہیں خالی نمازوں کی فکر نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اللہ کی غریب مخلوق کی بھی فکر کرتے تھے، کمزور مخلوق کی بھی فکر کرتے تھے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، آپ نے نام سنا جن کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، بڑے مالدار ہیں، اللہ نے بڑا دیا ہے، لیکن میرے بھائی ایک غریب ان کے زمانے کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کئی روز ہو گئے کھانا تک نہیں بنا، لہذا میں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا تھا، لہذا میں ایک مرتبہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی ضرورت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے رکھوں، کیونکہ اللہ کا بندہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا، یہ اللہ کا بندہ کسی کو نہیں بتلائے گا اور میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ آج تو میں اور آپ، پہلے ایک زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، دوسرا زمانہ آیا نیکی کر اخبار میں ڈال، اب یہ زمانہ چل رہا ہے کہ ذرا سی نیکی کر اور فیس بک پر ڈال۔ آج تو میں اور آپ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کمزوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کوئی خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ریاکاری آ چکی ہے، دکھلاوا آ چکا ہے، غریب کا ساتھ کا مذاق زیادہ اڑانے لگے ہیں میں اور آپ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا، لیکن دیکھ کر کے کہتا ہے کہ وہاں ان کے مریدوں کی، ان کے شاگردوں کی بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، حضرت سبق پڑھا رہے تھے، حضرت درس و تدریس فرما رہے تھے، لہذا میں جا کر کے بیٹھ گیا اور جب دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے چنانچہ میں چپ چاپ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، حضرت امام اعظم کی نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نیک بندے کیوں حاضر ہوا تھا؟ لہذا ایک تو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ وہ اٹھ کر کے چلا گیا اور جا کر کے اپنے گھر پر بیٹھ گیا کہ مجھے حضرت سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، حضرت سے مجھے کہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ اپنے وہیں پر بیٹھے ہوئے، جب رات کا اندھیرا ہو گیا، جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ کہتا ہے میرے گھر کی کنڈی بجی ہے اور میرے گھر کی کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی، چنانچہ جیسے کنڈی میں نے جا کر کے کھولی تو ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی ہے، اس نے وہ تھیلی مجھے پیش کی، میں نے کہا اللہ کی قسم کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی سننے والا بھی نہیں، صرف مجھے اتنا بتا دو تم کون ہو۔ کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ اشرفیاں بھی دے رہا ہے اور مجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے اشرفیاں بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں مجھ سے معافی بھی مانگتا ہے؟ آخر کون ہے؟ جب چہرے پر نظر پڑی کوئی اور نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ وہ
کہہ رہے تھے اللہ کی قسم غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی کا دھیان نہیں کرا، میں نے اپنے ساتھ رہنے والے کا خیال نہیں کیا، غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ آج تو میں اور آپ، اگر کوئی آدمی 10 چکر میرے اور آپ کے گھر کے نہ لگا دے تب تک میرے دل کے اندر رحم نہیں آتا، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے کہنے چلا کہ عید آ رہی ہے، آپ کی تیاریاں اللہ اور مکمل کر دے، غیب سے مکمل کر دے، لیکن ذرا دھیان رکھنا محلے میں غریب بھی ہوں گے، محلے میں رشتہ داروں میں کمزور بھی ہوں گے، اسی لیے تو میرے اور آپ کے اللہ نے اس شریعت کے اندر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، تاکہ جیسی تمہاری عید ہو ویسی غریب بچوں کی بھی عید ہو جائے، کمزور بچوں کی بھی عید ہو جائے۔ افضل اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے کمزوروں کا خیال فرما لیں، عید الفطر اور صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ ہاں آج سب کے سب معلوم کر رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، ہم بتاتے ہیں 50 روپے ہے، لیکن مالدار بھی 50 روپے، غریب بھی 50 روپے۔ نہ میرے بھائی یہ کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے، آپ بڑھا کر کے دیجئے، آپ 100 روپے کے حساب سے دیجئے، آپ 500 روپے کے حساب سے دیجئے، اگر آپ نے اللہ نے مالدار بنایا تو آپ 980 کے حساب سے دیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ غریب بھی 50 ہی دے اور مالدار بھی 50 اور 40 ہی دے، نہیں میرے بھائی، بلکہ ارادے کریں کہ جو غریب ہیں وہ 50 کے اعتبار سے اور جو مالدار ہیں انشاءاللہ 500 اور 1000 کے حساب سے ہم اپنا فطرہ نکالیں گے نا انشاءاللہ، زکوٰۃ بھی نکالیں گے اور فطرہ بھی نکالیں گے۔ ایک اور اہم نصیحت آپ حضرات کے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، آپ اس وقت میں ماحول دیکھ رہے ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے، حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ماحول کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ ہماری ماشاءاللہ شاشن اور پرشاسن اس محنت پر لگے ہوئے ہیں کہ ماحول خراب نہ ہو، ماحول کے اندر کوئی دقت اور دشواری نہ آئے، ہمارے صوبے کا خاص طور سے ماحول نہ بگڑے، اس کے لیے محنت چل رہی ہے۔ لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کہ عید سے پہلے اپنے آپ کو زیادہ ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور سے نوجوان، میں تجھ کو سمجھانے چلا ہوں، تو جو موٹر سائیکل اٹھاتا ہے اور سڑکوں پر لوگوں کو پریشان کرنے نکل جاتا ہے، اسی طرح چاند رات میں سب سے زیادہ ادھم کاٹتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور ٹوپی تیرے سر پر ہوتی ہے، تیرے بدن پر رومال ہوتا ہے، دیکھنے والا کہہ دیتا ہے یہ مسلمان ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں، آپ ویڈیو اور سوشل میڈیا پر ہاں ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ماحول خراب ہو جائے۔ وہ کوشش کریں ماحول خراب کرنے کی، اور ہم کوشش کریں گے ماحول کو سنبھالنے کی انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے ماحول کو سدھارنے کی۔ تو اس لیے خاص طور سے نوجوانوں سے کہا جاتا ہے احتیاط کے ساتھ اپنے کام کریں، ادھر ادھر جا کر کے زیادہ کھڑے نہ ہوں، راتوں کے اندھیروں میں ادھر ادھر نہ کھڑے ہوں۔ یہ ملک جتنا اوروں کا ہے اس سے کہیں زیادہ میرا اور آپ کا ہے۔ جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں میں اور آپ بھی حفاظت کرنے والوں میں ہوں، ماحول بگاڑنے والوں میں نہ ہو۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ عمل؟ چاندرات والے دن یا اسی طرح جو 2-4 دن رہ گئے انشاءاللہ اپنے اس ملک کا اور صوبے کا ماحول نہ بگڑنے دیں گے، اور اگر کہیں بگڑتا ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، جنہوں نے سنتیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔